تو دو بڑے بڑے جو اشکال، دو بڑی شکایتیں آتی ہیں خدا کے کانسیپٹ کے خلاف، اللہ کے خلاف. ایک ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ رحمان ہے، اس میں رحمت کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتی. اور تم کہتے ہو کہ یہ عدل ہے، یہ انصاف کرتا ہے، مجھے تو انصاف نظر نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک رب کو مان لے، ایک الہ کو مان لے جو ہر معاملے میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی حکمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے عدل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بھی کمی کسی بھی چیز میں ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے نا؟ کیونکہ اگر کمی ہوئی تو خدا کیسا ہوا پھر، رائٹ؟ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے. فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بنیاد الرحمن رکھی، العدل رکھی. پہلے اپنا نام بتایا الحمدللہ، پھر بتایا تمام چیزیں اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے پہلی چیز کیا سیکھنی پڑے گی. پہلا وصف اللہ کا، پہلی صفت کیا تھی فاتحہ میں؟ رب. یعنی اس تمام رشتے کی بنیاد، میری تمام زندگی کی بنیاد، انسانیت کی کہانی کی بنیاد ایک لفظ ہے میرے اور اللہ کے درمیان. وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا ہے نا، تو وہ رب ہونے کے دائرے کے اندر رحمت کر رہا ہے. اور جب وہ مالک یوم الدین ہوگا تو وہ رب کے ناطے وہ فیصلہ کرے گا اس دن. یعنی اصل رشتہ میرا اس کے ساتھ کس چیز کا ہے؟ میں عبد ہوں اور وہ رب ہے. اچھا، اس رب نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو میری رحمت ہے نا وہ دو طرح کی ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن. ایک رحمت میں دکھاؤں گا اور ایک رحمت میں چھپائے رکھوں گا. یہ اس کا فیصلہ ہے. اب کیونکہ وہ رب ہے، اس کی پوری اتھارٹی، اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی، کیا تک تھی، اگر وہ مجھے سینس سمجھا دے کہ آپ نے کیوں کیا، کہ کچھ رحمتیں ظاہر ہیں اور کچھ رحمتیں باطن ہیں. آپ کہو کہ کسی کی بیماری ہوئی ہے تو وہ تو عذاب میں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں خدا سے کہوں ذرا مجھے بھی دکھائیں، ذرا کیا رحمت تھی اس کے اندر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ پہلی بات بھول گئے. کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ رب. اور رب کے ہونے کے ناطے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیں، اگر جج یا پولیس والا آپ کو روکتا ہے نا تو آپ کو کیوں روکا مجھے؟ پتہ نہیں ہے میں کام پہ جا رہا ہوں، سمجھاؤ ذرا کیوں روکا مجھے. آپ کیوں اس طرح بات نہیں کرتے جج کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، تو آپ اس کی اتھارٹی کے اندر سرنڈر ہو جاتے ہو، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی کے تحت اس نے کہا ہے کچھ رحمتیں تمہیں نظر آئیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، کچھ رحمتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن ہے رحمت پھر بھی.